بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، آج کچھ بات کریں گے ہم خطے کے حالات کے حوالے سے۔ خطے کے حالات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہندوستان، پاکستان، چائنا، ایران، افغانستان یہ آ جاتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے چائنا اور امریکہ کے اس تنازع تائیوان کی جو گزشتہ 70 سالوں سے دونوں ملکوں کے درمیان فلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے۔ ناظرین، اگر خطے کے حالات خراب ہوں، کسی بھی ملک کے دو ملکوں کے درمیان خراب ہوں، تو اس کا اثر خطے میں تمام ممالک پر پڑتا ہے، ان کے تجارت پر پڑتا ہے، ان کی معیشت پر پڑتا ہے، ان کی سیکیورٹی پر پڑتا ہے۔ بہت سارے مسائل آتے ہیں، بہت سارے مہاجرین جنگ کی صورت میں آپ کو ویلکم کرنا پڑتا ہے۔ تو خطے کے حالات ہر ملک پر پڑتے ہیں اور ہمیں خطے کے حالات جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو آج بات کرتے ہیں کچھ تائیوان کے حوالے سے۔ تائیوان کی ایک اپنی بڑی ہسٹری ہے، لیکن جسے ہم کور نہیں کریں گے اس میں۔ اس کا تقریباً 3000 قبل مسیح میں اس کا دنیا کے نقشے میں یہ سامنے آیا تھا، لیکن ہم صرف تھوڑی سی اس کی ہسٹری دیکھیں گے۔ تقریباً 16ویں صدی میں سے لے کر یہ کئی ملکوں کے قبضہ میں رہا۔ پہلے اس پر اسپینش، جسے ہسپانوی کہتے ہیں، انہوں نے قبضہ کیا، پھر ڈچوں نے اس پہ قبضہ کیا، پھر فرانس نے اس پر قبضہ کیا، پھر 1884 اور 85 کی چائنا اور فرانس کی جنگ میں یہ چائنا نے اس پر قبضہ حاصل کیا اور اپنا اس کو 22واں صوبہ قرار دیا۔ لیکن 10 سال کے بعد ہی 1894 اور 95 میں چائنا اور جاپان کی جو پہلی جنگ ہوئی تھی، اس میں جاپان نے غلبہ حاصل کیا اور تائیوان کو اپنے قبضے میں کر لیا، کیونکہ شروع سے اس کی تائیوان پر نظر تھی۔ ناظرین، آگے چل کے تقریباً کافی عرصہ، یہ تقریباً 1945 تک یہ جاپان کے قبضے میں رہا۔ لیکن دوسری جنگ عظیم میں جب جاپان کو شکست ہوئی تو پھر یہ اس کے قبضہ سے آزاد ہوا۔ پھر چائنا نے اس پر اپنا دعویٰ کیا اور 1950 میں اپنی فوجوں کو اتار دیا، جب کوریا کے ساتھ چائنا کی جنگ ہو رہی تھی۔ تو اس وقت امریکہ بہادر صاحب اپنا 7ویں بحری بیڑا لے کر ابنائے تائیوان پر نازل ہو گئے اور ماؤ زے تونگ کو اپنے قدم روکنے پڑے اور اس طرح وہ قبضہ حاصل نہیں کر سکا۔ لیکن چائنا نے کبھی بھی اپنا اس دعوے سے پیچھے نہیں ہٹا کہ تائیوان اس کا نہیں ہے۔ وہ آج بھی اسے تائیوان کو اپنا یہ جزیرہ، اپنا حصہ سمجھتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ چائنا کے ایک صوبہ جو فیوجنگ ہے، اس سے تقریباً 100 میل جو 150 کلومیٹر بنتا ہے، یہ واقعہ ہے اس کا تائیوان کا ساحل ہے۔ تائیوان کے شمال میں اگر آپ دیکھیں فلپائن ہے، اور اس کے جنوب میں فلپائن ہے اور شمال میں اس کے کوریا اور پھر آگے جاپان ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، تقریباً اس کی 2.5 کروڑ کی قریب آبادی ہے، لیکن یہ بہت زرخیز ہے اور بہت اکانومی پہ بہت مضبوط ہے۔ اس کی جی ڈی پی بہت اچھی ہے۔ اس کے پر کیپٹا انکم جو ہے تقریباً $28,000 ہے۔ تو اس طرح یہ بہت اچھا ہے، لیکن اس کے ساتھ مسائل کیا ہیں؟ اس کا جو ہے اس کو تقریباً کم و بیش 12 ملک تسلیم کر چکے ہیں، چھوٹے بڑے۔ امریکہ ایسے تسلیم نہیں کرتا ملک۔ امریکہ تقریباً 1972 تک یہ چائنا کا حصہ تسلیم کرتا تھا۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ میں یہ چائنا کی نمائندگی کرتا تھا۔ جب چائنا کو عوامی جمہوریہ چائنا بنا تو پھر اس کی نمائندگی ہٹا کر اقوام متحدہ میں چائنا کی اپنی نمائندگی ہو گئی۔ تو اس کے ابھی جو موجودہ صدر ہے اس کی رسائی، وہ ٹوٹلی امریکہ کی کٹ پتلی ہے۔ امریکہ کے قانون کے مطابق، جبکہ یہ ایک باقاعدہ ملک نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنے قانون کے حساب سے انہیں اسلحہ بیچ سکتے ہیں، جو ان کا اپنا قانون ہے اس کے لحاظ سے۔ تو اسلحہ بھی بیچ رہے ہیں، فل سپورٹ بھی کر رہے ہیں، اور اس تائیوان جزیرے میں پورا جزیرہ امریکہ کے اڈوں سے لیس ہے۔ جدید ترین اسلحہ، جدید ترین میزائل سسٹم وہاں پہ لانچ کر دیا گیا ہے، اور ساتھ میں امریکہ کے باقاعدہ طیارے وہاں سے آتے ہیں، اور امریکہ کے بحری بیڑا بھی وہاں پر ہے۔ امریکہ اسے اپنا ایک بہت مضبوط اتحادی ٹارگٹ بتاتا ہے۔ اس کے ایک جنرل کا ایک بیان ہے، ڈگلس میتھارڈ کا، کہ ڈگلس کہتا ہے کہ تائیوان ایک ایسا بحری بیڑا ہے جو کبھی ڈوبنے والا نہیں ہے۔ تو لیکن اسے دوسری طرف جو ہے چائنا، وہ اس کو آج بھی اپنا حصہ تسلیم کرتا ہے، اور جو موجودہ حالات جو ہیں، ان حالات کے مطابق جس طرح چائنا نے، اور دونوں آمنے سامنے آ چکے ہیں، اور چائنا نے اپنے تقریباً 15 جہاز گزشتہ دنوں میں وہاں پہ بھیجے ہیں، اور اس کے بعد اپنے بحری بیڑا بھی اتار دیا ہے سمندر میں ابنائے تائیوان میں،
اور ساتھ میں وہاں پہ جنگی مشقیں بھی شروع کر دیں اور امریکہ کو یہ باور کرا دیا ہے کہ یہ اب اسی طرح کی مشقیں یہاں پہ ہوتی رہیں گی۔ ناظرین، امریکہ اس سے پہلے اتنا نہیں تھا جو آج کا، جس طرح ٹرمپ نے بہت زیادہ اسلحہ فراہم کیا اسے، اس کے بعد جو ابھی بائیڈن آیا ہے، بائیڈن نے اپنی حلف تقریب میں جو حلف برداری تقریب تھی اس میں باقاعدہ دعوت دی ہے ان کے نمائندے کو، اور جو ان کے غیر اعلانیہ جو سفیر ہے وہاں پہ کوئی نومینیٹ نہیں، غیر اعلانیہ سفیر ہے، اس کو بھی باقاعدہ تقریب میں بلایا گیا ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ تائیوان میں حالات خراب کرے، وہ چائنا کو بھڑکانا چاہتا ہے، وہ چائنا کو جنگ کی طرف لانا چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ اس کو اسی طرح ہر موڑ پہ وہ کر رہا ہے، ابھار رہا ہے تاکہ چائنا اور امریکہ کی جنگ چھڑے۔ تو ناظرین، اس طرح کے حالات اس وقت پیدا ہو چکے ہیں، اور تو اور چائنا کے خلاف امریکہ اس خطے میں، کوریا میں اپنا نیا میزائل سسٹم نافذ کرنا چاہتا ہے، جسے کوریا نے تاحال انکار کر دیا ہے کہ اگر وہ یہ سسٹم یہاں پہ لگا دیا گیا تو پھر اس سے پورے خطے کے حالات میں بہت بڑا حالات بہت خراب ہو جائیں گے، غیر متوازن ہو جائے گی، جنگی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے کوریا اسے الاؤ نہیں کر رہا کہ امریکہ اپنا ڈیفینس سسٹم، میزائل سسٹم یہاں پہ لگائے۔ امریکہ کو کیا فائدہ ہے؟ امریکہ یہاں بیٹھ کر آبنائے تائیوان میں جو ایک، جسے نہر کہتے ہیں، جس طرح نہر سویز ہے اسی طرح آبنائے ہوتا ہے، آبنائے فاسفورس، اسی طرح جو ایک جزیرہ نما ہے، تو وہاں سے بیٹھ کر وہ مانیٹر کرتا ہے چائنا کی تمام نقل و حرکت کو، اس کے بعد دوسرے ملکوں کی نقل و حرکت کو، وہاں سے بیٹھ کر پوری نقل و حرکت کو وہ مانیٹر کرتا ہے۔ اس وجہ سے امریکہ یہاں سے نہیں نکلنا چاہتا اور نہ چھوڑنا چاہتا ہے، وہ اس کی غیر اعلانیہ نو آبادی ہے یہ اس وقت۔ تو یہ حالات ہیں اس وقت، اور یہ حالات کسی بھی وقت بڑی جنگ کا پیش خیمہ ہو سکتے ہیں۔ انہیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے، کیونکہ امریکہ کو کچھ اتنا نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ امریکہ وہاں سے آ کے اپنے ملک میں اس کو نقصان نہیں ہوگا، بلکہ آ کے ان دونوں ملکوں میں نقصان ہوگا، تباہی دونوں ملکوں میں ہوگی، اور امریکہ کو خود بذات خود اس کے انفراسٹرکچر پہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو اس طرح امریکہ ہمیشہ لڑائی بھی کرتا ہے جا کے دوسرے ملکوں میں، اپنے ملک میں لڑائی نہیں کرتا وہ۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ حالات آگے چل کے کس نہج پر چلے جائیں گے، اور چائنا کو بھی چاہیے کہ زیادہ اشتعال میں نہ آئے، تاکہ کسی قسم کی بھی جو جنگی صورتحال ہوگی اس سے زیادہ نقصان چائنا کو ہوگا۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیکسٹ کسی دوسرے اچھے موضوع کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔